لیکن ہم اس چیز سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ قصور ہمارے والدین کی ہے کہ آج یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکن میں ان سب کو کہتا ہوں آج جو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، وہ وقت کا وزیر اعظم ہے، یہ طالب علم آگے ہے، وہ پیچھے ہے۔ یہ حافظ آگے شروع کرتا ہے الحمد سے، اللہ اکبر، جب تک اس حافظ نے نہیں کیا ہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نیت باندھ دے۔ جب تک حفاظ نے، اس حافظ نے رکوع نہیں کیا ہے، اس وقت کے وزیر اعظم کو اجازت نہیں کہ وہ رکوع کرے۔ میں نے کہا شان دیکھو، یہ دنیا کی شان ہے، یہ دنیا میں عزت ہے، اگر وہاں دیکھیں جو رب العالمین عزت دے گا اس کا کوئی بات ہی نہیں۔ یہ دنیا میں شان بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہے، وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، پروفیسر ہے، قدموں میں بیٹھا ہے، حافظ قرآن اوپر ہے، وہ سن رہا ہے کس کو؟ پوری ملک کو درس دینے والا وزیر اعظم ایک حافظ کو سننے کے لیے نیچے بیٹھا ہے اور وہ حافظ کرسی پر ہے۔ یہ دنیا کی شان ہے حافظ قرآن کی، لیکن ہم اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ سب ہماری والدین کی غلطی ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس چیز کو توجہ نہیں دیا۔ سب سے پہلے ماں باپ پر جو اولاد کی بنیادی عناصر ہیں وہ تین ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق الرسول، تیسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق الرسول کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے؟ اگر ہم پوچھیں یہ ہم میں سے کسی کو نہیں آتے۔ ہمیں انگلش آج میسنجر میں ہم انگلش میسج کر لیتے ہیں، ہم سارے زبانیں بول لیتے ہیں، یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو نہ کبھی ہم نے دیکھا، نہ پوچھا، نہ سرچ کیا۔ پھر ہماری زندگی تباہی و بربادی کی طرف جاتی ہے۔ پھر وہی والدین کل اٹھ کر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے ایک مشکل بن گیا ہے۔ وہ مشکل بنا نہیں ہے، اس کو خود آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ اگر آپ اس کو حقوق اللہ سکھاتے ہیں، آج ہمارے جو نوجوان کہتے ہیں کہ انڈیا کے سارے فلم اسٹارز ہمیں یاد ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یاد نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی ان کو حقوق اللہ نہیں سکھایا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ جب یہ بچہ سمجھنے لگا تو اس کو والدین خود سمجھا لیں۔ بچے کی سب سے چپیلی درسگاہ ہے، پہلے استاد ہے، پہلے یونیورسٹی ہے، سکول ہے، وہ والدین ہی ہیں۔ اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہمارا یہ ایک رب ہے، یہ حقوق اللہ بتا رہا ہوں، یہ غور سے سننے کی بات ہے، یہ تقریر نہیں، ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ ہمارا یہ ایک رب ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہی ہمیں پیدا کیا، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی عزت و ذلت دینے والا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری کائنات اس رب کی اختیار میں ہے۔ جو بھی ہو جائے اس رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اس کی در سے کبھی منہ کو نہیں پھیرنا۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ جب آپ بچے کو بچپن میں یہ سکھا دیتے ہو تو کل وہ بڑا ہو جائے گا، کوئی یہ کہے کہ آپ آ جائیں مندر میں، وہ کہے گا نہیں، میرا خود یہ ایک رب ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ کئی غیروں کی طرف نہیں جائے گا۔ حقوق الرسول کیا ہے کہ آپ اس کو سکھائیں رب العالمین کے بعد اس رب کا ایک محبوب ہے، امت کا غمخوار ہے، وہ ہمارا نبی اور رسول ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ملائیں گے، ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ وہ کریم آقا کہ جس کی بدولت آپ آج مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کریم آقا کہ جنہوں نے دن اور رات امت کی بخشش کی دعا مانگی، وہ ہمارا نبی اور رسول ہے۔
اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ حقوق العباد، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہے وہ سن لیں، حقوق العباد یہ ہے کہ ماں باپ خود اپنے اس بچے کو یہ بتا دے کہ بیٹا ہم تیرے ماں باپ ہیں، ہمارے تجھ پر حق ہے۔ ہمارا ادب کرنا، جب ماں باپ قرآن پڑھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ رب العالمین نے اس پاک کلام میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تجھے اجازت نہیں کہ تو اپنے والدین کے سامنے اف کہیں۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کلام عرب میں، زبان عرب میں لفظ اف سے بھی کم تکلیف دینے والا لفظ اگر ہوتا تو رب العالمین قرآن میں وہی ارشاد فرما دیتا، یعنی کلام عرب میں سب سے جو کم تکلیف دینے والا لفظ ہے وہ اف ہے۔ میرے رب نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ جب والدین خود ان کو پڑھیں گے، خود ان کو یہ تبلیغ کریں گے تو کل وہ بیٹا والدین کا نافرمان نہیں بلکہ زمانے کا غوث بن جاتا ہے، زمانے کے لیے ایک روشن چراغ بن جاتا ہے۔ یہ ہے حقوق العباد، لیکن آج ہم ان چیزوں سے غافل ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک ولی گزرے ہیں، بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے گزر گیا۔ ماں باپ پر بچے کی جو تربیت ہے وہ سب سے زیادہ ماں کی ہوتی ہے، باپ تو گھر سے باہر ہی ہوتا ہے، کمائی پہ کبھی ٹائم دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی بچپن میں باپ کا سایہ سر سے گزر گیا، چھوٹے ہیں۔ اگر آج کی ہمارے مائیں ہوتے ہیں اس دور میں تو وہ ہاتھ پکڑ کر جا کر دکان میں لے جاتے ہیں، آج میرا بیٹا کام پہ لگا لے، کل سے اس کو آپ تنخواہ دے دے اور مجھے دے دینا، ٹی وی لے لی، موٹر سائیکل لے لی، اس کے لیے یہ چیزیں کی۔ لیکن بایزید بسطامی کی امی پر میں قربان جاؤں، ایک ہی بیٹا ہے بایزید بسطامی، باپ کا سایہ سر سے گزر گیا ہے، اس کی ماں نے ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں قاری صاحب کے حوالے کر دیا، یہ میرا بیٹا بایزید ہے، اس کو حافظ بھی بنانا، عالم بھی بنانا، اللہ کا نیک ولی بنانا، پھر گھر بھیجنا۔ سبحان اللہ، قربان جائے اس پر، حافظ بھی بنانا، عالم بھی بنانا، ولی بھی بنانا، پھر گھر بھیجنا۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب گھر بھیج دینا، اور یہ نہیں کہ آنکھ نہیں اٹھانا۔ آج قاری صاحب نے بچے کو ایک تھپڑ مارا تو وہاں سے ایک جلوس مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، میرے بچے پر قاری صاحب نے ہاتھ اٹھایا، تیرے ہاتھ کیسے اس پر اٹھ گئے؟ ہاں یہ وہ استاد کی ہاتھ اٹھنے کی بدولت آج یہ حافظ یہاں بیٹھا ہے، یہ استاد کی ڈانٹ ہے آج یہ حافظ یہاں بیٹھا ہے، یہ استاد کی تربیت ہے آج یہ حافظ یہاں بیٹھا ہے۔ بایزید بسطامی کی امی نے جب یہ بات کی تو گھر چلا گیا۔ بایزید بسطامی پہلے دن رات کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پڑھتے ہیں روتے ہیں، پڑھتے ہیں روتے ہیں، پھر آخر استاد کے پاس چلا گیا۔ غور سے سننا، توجہ چاہتا ہوں تمام سب کی۔ بایزید بسطامی نے اپنے استاد کو کہا استاد جی مجھے چھٹی دے دے، میں صرف گھر جا کر امی کی زیارت کر کے واپس آؤں گا۔ استاد نے کہا بیٹا امی نے یہ کہا ہے حافظ بھی بنانا، عالم بھی بنانا، ولی بھی بنانا، پھر بھیجنا، آج تجھے 1 دن بھی نہیں ہو گیا۔ بچہ ہے، ضد کرنے لگا، رونے لگا، تو استاد نے کہا بیٹا بایزید آپ 10 دن کی سبق آج رات یاد کر لے، میں تجھے کل گھر بھیج دوں گا۔ گھر کو جب بچے کو تربیت ملتا ہے، میں آپ تجھے بتا دیتا ہوں، بایزید بسطامی کو 10 دن کا سبق دے دیا استاد صاحب نے۔ رات کو بایزید بسطامی پڑھ رہے ہیں، 2 دن کے سبق ہوتے تو ایک بات یاد ہو جاتے، 10 دن کے سبق تو ایک پارائی بن جاتا ہے، کون یاد کر سکتا ہے؟ بایزید بسطامی پڑھتے ہیں، روتے ہیں، پڑھتے روتے، پھر آخر اس کی امی کے ایک بات یاد آ گیا کہ بچپن میں بالکل چھوٹا تھا، میری امی نے کہا بیٹا بایزید جب بھی تجھ پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی چیز تجھے مشکل لگے، پریشانی آ جائے تو نا امید نہیں ہونا بلکہ اپنے رب کو یاد کر لینا، جیسا بھی مشکل ہو جائے وہ رب آسان کرنے والا ہے۔ بایزید بسطامی نے قرآن مجید کو بند کیا، مسلح بچایا، 2 رکعت نفل کی نیت کی، نفل پڑھ لی، اس کے بعد دعا کرنے لگا
مولا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن ہاں میری امی نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے رب کو یاد کر لینا، وہ مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اے مولا آج مجھ پر مشکل وقت آ گیا، استاد نے 10 دن کا سبق دیا ہے، اگر یاد ہو گئے تو گھر جا سکتا ہوں، اگر نہیں ہو گئے تو گھر کی اجازت نہیں ملے گی۔ دعا کرنے کے بعد آپ پڑھنے لگے، صبح تک آپ نے 10 دن کا سبق ایک رات میں یاد کر دیا بایزید بستامی۔ کیوں یاد کیا؟ ایک تو گھر سے یہ تربیت ملا تھا کہ اس رب سے نا امید نہیں ہونا، دوسرا یہ تھا کہ اس نے خود محنت شروع کی، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بایزید بستامی کے استاد یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی امی سے جو میں نے وعدہ کیا ہے، بچہ ہے 10 دن کا سبق کہاں سے یاد کرے گا، اس کو یاد نہیں ہوگا اور میں اس کو گھر جانے نہیں دوں گا۔ لیکن جب کل استاد کے پاس گیا، بیٹھ کر اس نے 10 دن کا سبق اس طرح سنا، یہ غلطی بھی اس میں شامل نہیں۔ استاد نے وعدہ کیا تھا بایزید بستامی سے، مجبور ہو گیا، اپنے وعدے پر کڑا بھی ہونا تھا، اس نے بایزید بستامی کو چھٹی دے دیا۔ ابھی آگے دیکھیں، بایزید بستامی گھر جاتے ہیں، کیا امی سے ملتے ہیں؟ بایزید بستامی روتے ہوئے گھر جا کر دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز دی، امی نے کون؟ کہا میں تیرا بیٹا بایزید بستامی ہوں۔ آج کے ہمارے امی ہوتے تو بچہ گلی سے آ رہا ہے، امی استقبال کر لیتا ہے، بیٹا استاد نے تمہارا نہیں ہے، لیکن بایزید بستامی کی امی نے گھر کے اندر سے پھر جواب دیا، میرا بیٹا بایزید بستامی تب میرے گھر آئے گا جب وہ حافظ بھی بنے گا، عالم بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا، تب بایزید بستامی واپس اس دروازے پر آئے گا۔ آج اس کے لیے در کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بایزید بستامی وہاں روئے روئے پھر مدرسہ چلا گیا، اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ بایزید بستامی تہجد پڑھ رہے ہیں، استاد آرام فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا بایزید بستامی کے خواب میں آئے کہ بایزید بستامی حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، اور آج اس کو میں نے مقبول کیا، وہ ولی بھی بن گیا، آج اس کو اجازت دے دے۔ پھر بایزید بستامی جب اس دروازے پر جا کر دستک دی، جواب آیا کون؟ فرمایا بایزید بستامی۔ امی نے کہا آج آواز بتا رہا ہے کہ اللہ کا ایک ولی گھر پر آیا ہے۔ آج اس کی یہ جواب، یہ گواہی دیتا ہے کہ ایک حافظ اور ایک عالم اس دروازے پر آ کر کھڑا ہے۔ پھر امی نے استقبال کیا بایزید بستامی کا۔ جب گھر سے تربیت اس طرح ہو تو پھر بیٹا دور کا بایزید بستامی بن جائے۔